بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 25 اگست 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میری کامیابی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اس کی طرف ہی رجوع ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلقہ اور دیگر اہم معاملات پر بہت اہم معلومات ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی حکومت کی جانب سے وبائی مرض کرونا کی دونوں خوراکیں لگوانے والے غیر ملکی افراد کو سعودی عرب آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دوستو، اس بارے میں اہم ترین جو ابتدائی اطلاعات آئی تھیں وہ میں نے اپنے دونوں چینلز پر بغیر کسی تاخیر کے الحمدللہ خوشخبری کی فارم میں آپ تمام بھائیوں کو شیئر کر دی تھیں۔ میں اپنے کئی دنوں سے آپ تمام بھائیوں سے مسلسل یہ کہتا آیا تھا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، سعودی حکومت جیسے ہی حالات مناسب ہوں گے اس اہم ترین کام کو سر انجام دے دے گی، جو کہ انہوں نے کر بھی دیا ہے۔ اس بارے میں مزید کچھ تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں جو کہ اس نیوز چینل میں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جا رہی ہیں، لہٰذا ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستانی سفیر نے بھی باقاعدہ اس بات کا اعلان کر دیا ہے، سفارتخانہ پاکستان کی جانب سے بھی دونوں خوراکیں پاکستانی افراد جو کہ سعودی عرب آنے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں کہا ہے کہ پاکستان سے دونوں سعودی عرب سے منظور شدہ ویکسین لازمی لگوائیں۔ انڈین سفارتخانے اور دیگر ملکوں کے سفارتخانوں کی جانب سے بھی اسی طرح سے اعلان کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ کرونا کی دونوں خوراکیں جو کہ سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہیں، جس میں فائزر، ایسٹرازینیکا، میڈرنا اور جانسن کی ایک خوراک لینے والے وہ تمام غیر ملکی افراد سعودی عرب میں ڈائریکٹ فلائٹ لے کر آ سکتے ہیں۔ انہیں سعودی عرب آنے کے بعد کرنٹائن بھی نہیں کیا جائے گا۔ سرکاری ذرائع سے اہم ترین اطلاعات سعودی وزارت داخلہ کے عہدیداروں کے بیان کے مطابق جاری ہوئیں کہ مملکت نے اس سے قبل مختلف ملکوں کے لیے جو پابندی عائد کر دی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے مزید بتایا کہ اب اس بات کی بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ ممنوعہ ممالک سے ایسے مقیم غیر ملکی سعودی واپس آ سکتے ہیں جو مملکت سے روانگی سے قبل یہاں کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا چکے ہوں۔ یہ لوگ براہ راست سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں، البتہ متعلقہ اداروں کی جانب سے مقرر کردہ تمام تر حفاظتی اقدامات کی پابندی لازماً کرنا ہوگی۔ پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے، جس سے پاکستان میں وسیع پیمانے پر ٹکٹس کی بکنگ بھی شروع ہو چکی ہے اور دونوں خوراکیں حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں تمام لوگ سرگرم ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب آنے کے لیے مختلف ممالک کے سفارتخانوں کی جانب سے ابتدائی بیان جاری ہوا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دونوں خوراکیں لینے والے مملکت آ سکتے ہیں۔ سفارتخانے سعودی وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ سے براہ راست منسلک ہیں۔ یاد رکھیں، اس بارے میں کوئی شاہی فرمان ڈائریکٹلی جاری نہیں ہوا۔ سعودی عرب کی مختلف وزارتوں کی جانب سے اس بارے میں خبر شیئر کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے تمام پرائیویٹ اور انٹرنیشنل اسکولوں میں سعودیزیشن کی شرح یعنی پرسنٹیج 90% کرنے کا نفاذ اتوار سے ہو جائے گا۔ سعودی ہیومن ریسورسز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی جو 29 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصلے کے نفاذ کے ساتھ ہی سعودی شہریوں کے لیے 8,000 ملازمتیں فراہم ہو جائیں گی۔ یہ وہ مرد اور خواتین شہری ہوں گے جنہوں نے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں اور سعودی عرب کے جو اسٹڈی کا شعبہ ہے
وزارت تعلیم سے متعلقہ شعبے میں 28,000 اسامیاں پیدا ہونے کا اس سعودیزیشن کے لحاظ سے بہت امکان ہے۔ بہت سارے غیر ملکی افراد جو مختلف پرائیویٹ اور انٹرنیشنل اسکولوں میں کام کرتے ہیں، اسٹڈی کراتے ہیں، ان سب کے فارغ ہونے کے امکانات 90% کے قریب بڑھ چکے ہیں، کیونکہ سعودی وزارت عمل، سعودی ہیومن ریسورسز کی وزارت کی جانب سے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ جن سعودی ملازمین کو رکھا جائے گا ان کی تنخواہ کم سے کم 5,000 ریال کے قریب رکھی جائے گی۔ سعودی زیشن کے لحاظ سے پروگرام کے لحاظ سے مکمل عمل کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی حکام کی جانب سے کہا گیا کہ مکہ اور جدہ ایکسپریس وے پر آگ لگنے کے واقعے کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا۔ یاد رکھیں، آگ اس وقت بھڑک اٹھی جب پیٹرول لے کے جانے والا ایک ٹینکر سڑک پر حادثے کا شکار ہوا تھا۔ صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ 10 گاڑیوں میں آگ لگی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب حکام نے بتایا کہ رات 2 بجے کے قریب اعلان ہوا کہ شہری دفاع کی ٹیموں نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگتے وقت مکہ اور جدہ کی درمیانی سڑک مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ الفتح پیٹرول پمپ کے قریب آئل ٹینکر میں آگ لگی تھی جو پھیل کر سامنے سے آنے والے ٹرک میں لگ گئی، جس سے 10 گاڑیاں متاثر ہوئیں۔ الحمدللہ کسی کے زخمی اور کسی کے جاں بحق ہونے کی کوئی اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ ایک اور حادثہ بھی اسیر ریجن میں محائل اسیر اور ابہا کے جوڑنے والی شاہراہ پر ہوا، جس میں 2 ٹرک تصادم کا شکار ہوئے۔ دونوں گاڑیوں میں زبردست آگ لگ گئی۔ اس میں مختلف افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس میں غیر ملکی افراد بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی ادارے واقعے کی تحقیقات کر رہے۔ سعودی عرب میں پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ زیر تعمیر عمارتوں سے سریے اور بجلی کے کیبل چوری کرنے والے ایک غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ مسروقہ کار چوری کر کے وارداتوں میں استعمال کرتے تھے۔ اس بارے میں سعودی پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ زیر حراست گروہ کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ ان میں سے ایک شامی شہری بھی شامل ہے۔ ملزمان کی تعداد 5 ہے اور سب غیر قانونی طریقے سے مملکت میں موجود تھے۔ یہ عمر کے لحاظ سے 30 اور 40 سال کے قریب ہیں۔ پولیس ترجمان نے کہا کہ ملزمان کو حراست میں لے کر ابتدائی قانونی کارروائی کرتے ہوئے سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے جو چوری سامان کیا تھا اس کی مالیت 2 لاکھ ریال سے زیادہ بنتی ہے۔ وہ تمام پاکستانی بھائی جو سعودی عرب یا دیگر ملکوں میں روزگار کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، یہاں پر آ کر انہیں جو سب سے زیادہ چیز کی ضرورت ہوتی ہے اقامے کے بعد، وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ اس بارے میں حکومت پاکستان کی جانب سے کچھ اہم اطلاعات آئیں کہ ایسے پاکستانی جو کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں انہیں ترجیحی بنیاد پر ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں اقدامات کیے جائیں گے۔ ان کے ڈرائیونگ لائسنس جو کہ انٹرنیشنل لیول پر ہوں گے تاکہ دوسرے ملکوں میں جا کر ان ملکوں کی مناسبت سے انہیں ڈرائیونگ کی سہولیات میں آسانی ہو۔ اس بارے میں حکومت پاکستان نے پاکستانی اوورسیز فاؤنڈیشن اور موٹر وے پولیس کی مفاہمتی یادداشت پر باقاعدہ دستخط کر دیے ہیں۔ اس سے وہ تمام پاکستانی جو بیرون ملک روزگار کے لیے آئیں گے انہیں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے میں پاکستان میں آسانی ہو جائے گی۔ سعودی محکمہ موسمیات کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا بہت امکان ہے۔ ریاض کے کچھ علاقوں میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ریکارڈ پر آئی ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق جازان، اسیر، بہا اور مکہ المکرمہ کے بالائی مقامات پر تیز ہوائیں چلیں گی۔ بارش کہیں موسلادھار اور کہیں درمیانے درجے کی ہو سکتی ہے۔ مزید محکمہ موسمیات نے بتایا کہ نجران، ریاض اور مدینہ منورہ کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا اگلے 1 سے 2 دنوں میں وسیع پیمانے پر امکان ہے۔ سب سے زیادہ گرمی الاحسا اور دمام میں متوقع